السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ دروس اللغہ میں تمرین پڑھ رہے تھے۔ آج ہم لوگوں کو لو کے بارے میں پڑھنا ہے۔ لو یہ ایک حرف ہے اور اس حرف کا نام کیا ہے؟ حرف امتناع۔ حرف امتناع کا مطلب کیا ہو گیا؟ ممانعت کا حرف، نفی کا حرف، انکار کا حرف۔ تو لو یہ حرف امتناع ہے، یعنی حرف نفی ہے، یہ حرف انکار ہے، اور یہ حرف امتناع یہ امتناع کے لیے آتا ہے، ممانعت کے لیے آتا ہے، انکار کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لو یہ حرف امتناع ہے اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ امتناع کے لیے آتا ہے۔ حرف امتناع لامتناع، یہ حرف امتناع ہے، یہ حرف نفی ہے، اور یہ نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، انکار کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف نفی ہوتا ہے، حرف انکار ہوتا ہے، اور یہ امتناع کے لیے آتا ہے، یعنی انکار کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لو یہ حرف امتناع لامتناع لکھا ہوا کتاب میں، یہ حرف امتناع ہے اور یہ امتناع کے لیے آتا ہے، یعنی انکار کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیسے یہ لو انکار کا معنی پیدا کرتا ہے، ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، لو جب کسی جملے پہ داخل ہوتا ہے تو اس جملے کو جملہ شرطیہ بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ جملہ شرطیہ بنا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لو استحقت لنجحت، لو استحقت لنجحت، میں نے کیا بتلایا کہ لو جب یہ کسی جملے پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس جملے کو جملہ شرطیہ بنا دیتا ہے۔ اور جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے شرط اور دوسرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ جواب شرط۔ اور جواب شرط کا دوسرا نام جزا بھی ہے، اس کو جزا بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا بتلایا کہ لو جب یہ کسی جملے پہ داخل ہوتا ہے تو اس جملے کو جملہ شرطیہ بنا دیتا ہے، اور میں نے بتلایا کہ جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں۔ پہلے کا نام کیا ہوتا ہے؟ شرط، اور دوسرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ جواب شرط۔ جس طرح سے جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، پہلے کا نام مبتدا، دوسرے کا نام خبر ہوتا ہے، اسی طرح سے جملہ شرطیہ کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، پہلے کا نام شرط ہوتا ہے اور دوسرے کا نام جواب شرط یا جزا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو لو یہ جب جملے پہ داخل ہوتا ہے تو اس جملے کو جملہ شرطیہ بنا دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ شرط کی نفی کرتا ہے اور جواب شرط کی بھی نفی کرتا ہے۔ آگے میں نے کیا بتلایا کہ لو یہ کیا کرتا ہے؟ شرط کی بھی نفی کرتا ہے اور شرط کی نفی کے ساتھ ساتھ جواب شرط کی بھی نفی کرتا ہے۔ لو یہ حرف امتناع ہے اور یہ امتناع کے لیے آتا ہے، حرف نفی ہے اور یہ نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ میں نے کیا بتلایا کہ جب لو جملہ شرطیہ پہ داخل ہوتا ہے، جب جملے پہ داخل ہوتا ہے اور جملے کو جملہ شرطیہ بنا دیتا ہے تو وہ شرط کی بھی نفی کرتا ہے اور جواب شرط کی بھی نفی کرتا ہے، شرط کا بھی انکار کرتا ہے اور جواب شرط کا بھی انکار کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ لو استحقت لنجحت، اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہوتا۔ لو نے کیا کر دیا؟ جملہ شرطیہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ لو استحقت لنجحت، اگر تو محنت کرتا تو کیا ہوتا؟ کامیاب ہوتا۔ تو لو نے کیا کر دیا؟ اس جملے کو کیا بنا دیا؟ جملہ شرطیہ بنا دیا، یعنی شرط کیا لگا دی؟ اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہوتا۔ تو لو نے جملے کو کیا بنا دیا؟ جملہ شرطیہ بنا دیا، شرط اور جواب شرط والا بنا دیا جملہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تبھی لو استحقت لنجحت، اس میں شرط کون ہے اور جواب شرط کون ہے؟ یہ جزا کون ہے؟ لو استحقت، اگر تو محنت کرتا، استحقت کیا شرط ہے، لنجحت تو تجھے جزا کیا ملتا؟ بدلہ کیا ملتا؟ تو کامیاب ہوتا۔ تو
इस्ताहता क्या है? शर्त है, और ला नजहता क्या? जवाब शर्त। मैंने आगे क्या बताया कि लौ ये शर्त और जवाब शर्त दोनों की नफी कर देता है, दोनों का इनकार कर देता है। लब इस्ताहता ला नजहता, अगर तू मेहनत करता तो तू कामयाब होता। लौ ने क्या कर दिया? शर्त की नफी कर दी। कैसे नफी कर दी? यानी तूने मेहनत नहीं किया। लौ क्या बता रहा है? तूने मेहनत नहीं किया, इसीलिए तू कामयाब नहीं हुआ। तो लौ ने शर्त भी नफी कर दी। शर्त में क्या है? अगर तू मेहनत करता, यानी तूने मेहनत नहीं की है। इनकार का माना पैदा किया कि नहीं पैदा किया? ला नजहता, तो तू कामयाब होता, यानी तूने मेहनत नहीं की है, इसलिए तुझे बदला, ये बदला नहीं मिला है, तो कामयाब नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? तो लौ ने क्या कर दिया? इस्ताहता, शर्त की नफी कर दी, इसी के साथ साथ जवाब शर्त की भी नफी कर दी। बात समझ में आ रही है? लब इस्ताहता ला नजहता, अगर तू मेहनत करता तो कामयाब होता। लौ में क्या बता रहा है कि तूने मेहनत नहीं की है, इसलिए कामयाब नहीं हुआ। इसने शर्त का इनकार किया कि तूने मेहनत नहीं की है, फिर जवाब शर्त का भी इनकार कर दिया है, इसलिए तू कामयाब नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? जी आगे देखते हैं। लौ जब किसी जुमले पे दाखिल होता है तो तीन तरह का फायदा देता है, तीन किस्म का फायदा देता है। पहला फायदा क्या देता है? उस जुमले को जुमला शर्तिया बना देता है। मैंने पहले बता दिया कि लौ जब किसी जुमले पे दाखिल होता है तो पहला फायदा क्या होता है कि उस जुमले को क्या करता है? जुमला शर्तिया बना देता है। जैसे लब इस्ताहता ला नजहता, इसने क्या कर दिया? जुमले को क्या बना दिया? जुमला शर्तिया बना दिया। दूसरा फायदा ये देता है कि उसमें जो शर्त लगाई जाती है उस शर्त को वो गुजरे हुए जमाने के साथ खास कर देता है। दूसरा फायदा क्या देता है? लौ जो शर्त उसमें लगाई जाती है उस शर्त को क्या करता है? पहले जमाने माजी के साथ खास कर देता है। किसके साथ खास कर देता है? जमाने माजी के साथ, यानी जुमला शर्तिया को वो जमाने माजी के साथ खास कर देता है। जैसे लब इस्ताहता ला नजहता, अगर तू मेहनत करता तो तू कामयाब होता। कब मेहनत करता? गुजरे हुए जमाने में मेहनत करता। कब कामयाब होता? गुजरे हुए जमाने में कामयाब होता। तो लौ ने जुमला शर्तिया को किस जमाने में कर दिया? जमाने माजी के साथ खास कर दिया ना जी। तो लौ का किसी जुमले पे दाखिल होने का दूसरा फायदा क्या है कि वो जुमला शर्तिया को, यानी शर्त और जज़ा दोनों को जमाने माजी के साथ खास कर देता है। तीसरा फायदा क्या है? लौ जब किसी जुमले पे दाखिल होता है, लौ जब किसी जुमले पे दाखिल होता है तो उसका तीसरा फायदा क्या है? ये है कि वो शर्त की भी नफी कर देता है और जवाब शर्त की भी नफी कर देता है। जैसे लब इस्ताहता ला नजहता, अगर तू मेहनत करता तो तू कामयाब होता, इसने शर्त की नफी कर दी, यानी तूने मेहनत नहीं किया, जवाब शर्त की भी नफी कर दी, इसलिए कामयाब नहीं हुआ। किताब में देखिए, वरदा फी दरसी, सबक में वारिद है, लौ अरफ्तु अन्नका ताती इला बलदी लस्तक़बलतुका फिल मतारी। लौ अरफ्तु, अगर मैं जानता, अन्नका ताती, कि आप आ रहे हैं, इला बलदी, मेरे शहर की तरफ, लस्तक़बलतुका, तो मैं आपका इस्तकबाल करता, फिल मतारी, हवाई अड्डे पे। देखिए लौ ने क्या कर दिया? इस जुमले को जुमला शर्तिया बना दिया कि नहीं बना दिया? अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरे शहर आ रहे हैं, ये शर्त लगा दी। अगर ये शर्त पाई जाती तो मैं क्या करता? आपका इस्तकबाल करता। तो लौ ने इस जुमले को जुमला शर्तिया बना दिया कि नहीं बना दिया? बना दिया ना जी। तो पहला फायदा क्या हुआ? लौ के दाखिल होने की वजह से इस जुमले को जुमला शर्तिया बना दिया। दूसरा फायदा क्या है? जुमला शर्तिया को ज़माने माजी के साथ खास कर देता है। अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरे शहर आ रहे हैं तो मैं आपका हवाई अड्डे पर इस्तकबाल करता। कब मुझे मालूम होता? ज़माने माजी में मालूम होता। कब मैं आपका इस्तकबाल करता? ज़माने माजी में इस्तकबाल करता। तो लौ ने क्या कर दिया? जुमला शर्तिया को, यानी शर्त और जज़ा दोनों को क्या कर दिया? ज़माने माजी के साथ खास कर दिया। लौ का तीसरा फायदा क्या है कि लौ ये शर्त की भी नफी करता है और जवाब शर्त की भी नफी करता है। इसमें शर्त क्या है कि अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरे शहर आ रहे हैं तो मैं आपका इस्तकबाल करता।
تو اس نے شرط کی نفی کی نفی کی، اس نے کیا بتلایا کہ مجھے معلوم نہیں ہوا، مجھے پتہ نہیں چلا. تو لو نے کیا کر دیا؟ شرط کی نفی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جواب شرط کی بھی نفی کر دی، یعنی مجھے معلوم نہیں ہوا تو میں نے آپ کا استقبال نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آگے دیکھیے، لو حرف امتناع، لو کیا حرف امتناع ہے، حرف نفی ہے. لامتناع، اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ امتناع کے لیے آتا ہے، انکار کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع ہے اور یہ امتناع کے لیے آتا ہے. وتفید ثلاثة امور، وتفید، اور یہ فائدہ دیتا ہے ثلاثة امور، تین چیزوں کا. وتفید ثلاثة امور، اور یہ تین امور کا فائدہ دیتا ہے، تین چیزوں کا فائدہ دیتا ہے. نمبر ایک الشرطیہ، یعنی جس جملے پہ داخل ہوتا ہے اس جملے کو جملہ شرطیہ بنا دیتا ہے. نمبر دو تقیید الشرطیتی بالزمن الماضی، وہ جملہ شرطیہ کو زمان ماضی کے ساتھ مقید کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے یا خاص کر دیتا ہے. تقیید الشرطیتی، جملہ شرطیہ کا قید کر دینا، بالزمن الماضی، زمان ماضی کے ساتھ. تو یہ کیا کرتا ہے؟ لو جملہ شرطیہ کو زمان ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تیسرا فائدہ الامتناع، نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی یہ شرط کی بھی نفی کرتا ہے اور جواب شرط کی بھی نفی کرتا ہے. جیسے مثال دیکھیے، لو اجتہدت لنجحت، اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہوتا. معنی ہو، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لم تجتہد فلم تنجح، کہ تو نے محنت نہیں کی اس لیے کامیاب نہیں ہوا. تو لو نے کیا کر دیا؟ لو یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ شرط نہیں پائی گئی، یعنی شرط کا وہ انکار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں یہ بدلہ نہیں ملا، یہ جزا نہیں ملا ہے، یعنی جواب شرط کا بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. آگے ایک چیز اور دیکھ لیجئے، دیکھیے لو کا یہ شرط ہے اور یہ کیا جواب شرط ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر لو کا جواب شرط مثبت ہوگا، منفی نہیں ہوگا، تو اس پر لام داخل ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر لو کا جواب شرط مثبت ہے یعنی منفی نہیں ہے تو اس پر کیا داخل ہوتا ہے؟ لام داخل ہوتا ہے. لیکن اگر لو کا جواب شرط کیا منفی ہے تو اس پر لام نہیں داخل ہوتا. یہ پہلا قول ہے. پہلا قول کیا ہے کہ اگر لو کا جواب شرط کیا ہے؟ مثبت ہے، جیسے یہاں مثبت ہے، پہلے مثبت ہے، تو اس پر لام داخل ہوتا ہے. لیکن اگر لو کا جواب شرط کیا ہے؟ منفی ہے، تو اس پر لام داخل نہیں ہوتی. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر لو کا جواب شرط منفی ہے تو اس پر لام داخل ہوتا ہے، اور اگر لو کا جواب شرط مثبت ہے تو اس پر لام داخل نہیں ہوتا. تو لو کے جواب شرط پر لام داخل ہوتا ہے کہ نہیں داخل ہوتا ہے، اس کے بارے میں دو طرح کی باتیں کی گئی ہیں. پہلی بات کیا کی گئی ہے کہ لو کا جواب شرط اگر مثبت ہے تو اس پہ لام داخل ہوتا ہے، لو کا جواب شرط اگر منفی ہے تو اس پہ لام داخل نہیں ہوتا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات کیا کہی گئی ہے کہ اگر لو کا جواب شرط منفی ہے تو اس پر لام داخل ہوتا ہے، لیکن اگر لو کا جواب شرط مثبت ہے تو اس پر لام داخل نہیں ہوتا. راجح قول کے مطابق اگر لو کا جواب شرط مثبت ہے تو اس پر لام داخل کریں گے، اگر منفی ہے تو اس پر لام داخل نہیں کریں گے. یہی زیادہ درست ہے، یہی زیادہ صحیح ہے. اور دوسری جو بات بتلائی گئی ہے، دوسرا جو قول بتلایا گیا ہے، اس کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ دیکھ لیجئے، یقترین جوابہ المثبت باللام، یقترین ملا ہوتا ہے، جوابہ المثبت، اس کا مثبت جواب یعنی لو کا جو جواب شرط مثبت ہوتا ہے وہ ملا ہوتا ہے باللامی، کس کے ساتھ؟ لام کے ساتھ. یقترین جوابہ المثبت باللامی، اس کا جواب مثبت لام کے ساتھ ملا ہوتا ہے. ولا یقترن بها جوابها المنفی، ولا یقترن بها، اور اس سے نہیں ملتا ہے، یعنی لام سے نہیں ملتا ہے، جوابها المنفی، اس کا منفی جواب. یعنی اگر لو کا جواب شرط منفی ہے تو لام سے نہیں جڑتا ہے، لیکن اگر مثبت ہے تو لام سے جڑتا ہے.
یقترن جوابہ المثبت، اس کا مثبت جواب جڑتا ہے باللام لام کے ساتھ، ولا یقترن بہا، اور لام کے ساتھ نہیں جڑتا ہے جوابہ المنفی، اس کا منفی جواب۔ یجوز عکسہ، اس کے الٹا بھی جائز ہے، یعنی اگر مثبت جواب شرط ہو تو اس پر لام داخل نہ کرے، اور اگر منفی جواب شرط ہو تو اس پر لام داخل کرے۔ وَهَذَا قَلِيلٌ، اور یہ قلیل ہے، یعنی اس کا استعمال بہت کم ہی ہوتا ہے۔ تو راجح قول کے مطابق ہم لوگ کیا کریں گے، لو کا جو جواب شرط مثبت ہوگا اس پر لام داخل کریں گے، اور جو منفی ہوگا اس پر لام داخل نہیں کریں گے۔ آگے کچھ جملے دیے گئے ہیں، کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ان کا ہمیں کیا کرنا ہے، اردو میں ترجمہ کر کے لانا ہے۔ اسی طرح شرط اور جواب شرط بھی تلاشنا ہے، اور جواب شرط پہ لام داخل ہوا کہ نہیں داخل ہوا ہے یہ بھی بتلانا ہے۔ آگے اگلی تمرین دیکھیے، ادخل لو علی الجمل الآتیۃ، ادخل تو داخل کر لو کو علی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں پر، وغیر ما یلزم، وغیر اور تو بدل، ما یلزم جو لازم ہو، جو ضروری ہو اس کو تو بدل۔ ادخل لو علی الجمل الآتیۃ، ادخل تو داخل کر لو کو علی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں پر، تو آنے والے جملوں پر لو کو داخل کر، وغیر اور تو بدل، ما یلزم جو لازم ہو، جو ضروری ہو، یعنی لو کے داخل ہونے کے بعد اس جملے میں جس کو بدلنا لازم ہے، ضروری ہے، وہ تبدیلی ہم لوگ اس جملے میں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے جو جملے آ رہے ہیں ان پر ہمیں لو داخل کرنا ہے، اور اس کے بعد میں لو کے داخل ہونے کے بعد جو تبدیلی اس جملے میں ہوگی اس تبدیلی کو ہمیں کرنا ہے، اور اسی طرح سے اردو میں ترجمہ بھی کر کے لانا ہے۔ اگلی تمرین دیکھیے، اکمل الناقص فیما یلی، اکمل الناقص، تو ناقص کو مکمل کر، فیما یلی، ان میں جو آگے آ رہے ہیں۔ آگے کچھ جملے آ رہے ہیں، اس میں کچھ خالی جگہیں ہیں، ان خالی جگہوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، پر کرنا ہے۔ آگے دیکھیے، ادخل لو فی جملتین، ادخل تو داخل کر لو کو فی جملتین، دو جملوں میں، علی ان یکون جوابها فی الاولى مثبتا وفی الثانیة منفیا، علی اس طور پر کہ ان یکون جوابها، یہ کہ اس کا جواب ہو، فی الاولى پہلے میں مثبت، وفی الثانیة منفیا، اور دوسرے میں منفی۔ ادخل لو فی جملتین، لو کو تو دو جملوں میں داخل کر، علی ان یکون جوابها فی الاولى مثبتا، اس طور پر کہ اس کا جواب پہلے میں مثبت ہو، وفی الثانیة منفیا، اور دوسرے میں منفی ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، لو کو دو جملوں میں داخل کرنا ہے، اور دونوں جملوں میں سے ایک میں کیا ہونا چاہیے، لو کا جواب شرط جو ہو وہ مثبت ہو، اور ایک میں کیا ہو، لو کا جواب شرط کیا ہو، منفی ہو۔ آگے دیکھیے، من قبلو، یہ کتاب میں استعمال ہو، من قبلو یہ کیا ہے، کتاب میں استعمال ہو، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے قبلو اور بعدو جو ہوتا ہے، کیا جی، قبلو اور بعدو، ان دونوں کو ضمہ پر مبنی پڑھا جاتا ہے، یا ضم پر مبنی پڑھا جاتا ہے، کب، جب یہ اضافت سے ان کو کاٹ دیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ قبلو اور بعدو کو ضمہ پر مبنی پڑھا جاتا ہے، یعنی ان کے اخیر میں ہمیشہ ضمہ کی حرکت رہتی ہے، کب، جب ان کو اضافت سے کاٹ دیا جائے، یعنی ان کے مضافلے کو لکھا نہ چاہے۔ قبلو اور بعدو یہ دونوں ضم پر مبنی ہوتے ہیں یا ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اخیر میں ہمیشہ ضمہ کی حرکت رہتی ہے، کب، جب انہیں اضافت سے کاٹ دیا جائے، لفظی طور پہ، معنوی طور پہ نہیں۔ کب یہ ضمہ پر مبنی ہوں گے، جب ان کے مضافلے کو لفظی طور پہ حذف کر دیا جائے، لیکن مضافلے کون وہاں محذوف ہے یہ سمجھا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظی طور پہ مضافلے کو حذف کر کے معنوی طور پہ سمجھا جائے کہ یہاں کون مضافلے ہے، یعنی یہاں مضافلے کون محذوف ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہو، لیکن لفظی طور پر ہم لوگ کیا کریں، اس کو حذف کر دیں، تو اس وقت کیا کریں گے، قبلو اور بعدو کو ضمہ پر مبنی پڑھیں گے۔ دیکھ لیجئے، من قبلو، تو کہ من قبلو اس کے مضافلے کو لفظی طور پہ حذف کر دیا گیا، لیکن معنوی طور پہ اس کا مضافلے یہاں ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، یہاں اس کا مضافلے چھپا ہوا، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں،
تو جب قبلوں کے مضافلے کو لفظی طور پہ حذف کر دیا جائے اور یہاں کون مضافلے ہے اس کو سمجھا جائے، وہ ذہن میں ہمارے ہو، تو اس وقت قبلوں اور بعدوں کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ ضمہ پر مبنی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے من قبل، اس سے پہلے یبنا قبل و بعد علی الضم، یبنا مبنی پڑھا جاتا ہے قبل و بعد، قبل اور بعد کو علی الضم کس پر جی؟ ضم پر یا ضمہ پر۔ اذا قطع عن الاضافتی، اذا جب قطع اسے کاٹ دیا جائے، عن الاضافتی اضافت سے، اذا قطع عن الاضافتی جب اسے اضافت سے کاٹ دیا جائے، لفظاً لفظی طور پہ، لا معنی نہ کہ معنوی طور پہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبل اور بعدوں کو ضمہ پر مبنی پڑھا جاتا ہے کب؟ جب اسے لفظی طور پہ اضافت سے کاٹ دیا جائے، یعنی ان کا مضافلے لفظی طور پہ نہ لکھا جائے لیکن معنوی طور پہ سمجھا جائے کہ یہاں کون مضافلے ہے۔ قال تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے لیے سارے معاملات ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ تو یہاں دیکھیں من قبل و من بعد، یہاں دیکھیں ان کے مضافلے کو محذوف کر دیا گیا ہے، لیکن کون مضافلے ہے؟ ہذا یہاں مضافلے محذوف ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہے، اس لیے ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ ضمہ پر یا ضم پر مبنی پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔